بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل آباد سے مولانا بلال صاحب نے سوال کیا ہے، ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو مرد کتنی دیر بعد نکاح کر سکتا ہے، اور اگر مرد فوت ہو جائے تو عورت کتنی دیر بعد نکاح کر سکتی ہے، اور اگر عورت کے لیے وقفہ زیادہ کیا گیا ہے تو کیوں زیادہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، اگر تو بیوی فوت ہو جائے تو مرد پر کوئی عدت وغیرہ واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مرد جب چاہے نکاح کر سکتا ہے، اسی دن کر سکتا ہے، اگلے دن کر سکتا ہے، ایک ہفتہ بعد کر سکتا ہے، ایک سال بعد کر سکتا ہے، یعنی کوئی مدت جو ہے نا وہ نہیں ہے، عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے اس پر واجب، جب چاہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ البتہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے عدت ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل ہے، جب ڈیلیوری ہو جائے ڈیلیوری تو عدت ختم، اسی دن ہو جائے ڈیلیوری، اگلے دن ہو جائے، 1 ماہ بعد ہو جائے، 7 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، 9 ماہ بعد، تو جب عدت ختم ہو جائے گی، ڈیلیوری ہو جائے گی تو عدت ختم۔ اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن جو ہے نا عدت گزارنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ عورت کے لیے یہ مدت کیوں بیان کی گئی ہے، کیوں ضروری قرار دی گئی ہے، تو دیکھیے گا یہ ہے شریعت کا مسئلہ، اللہ کا حکم ہے، اس لیے جو شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے نا اس میں حکمت نہیں تلاش کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تو یہ فرمایا کہ دین میں حکمت تلاش کرنا انکار ختم نبوت کے مترادف ہے، بس جو ہمیں حکم ملا ہے اس پر جو ہے نا ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ کیوں کی گئی ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے گا، یہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو یہ بیوی کے لیے انتہائی پریشانی غم کی بات ہے، تو سوگ کے طور پر شریعت نے بیوی کے لیے جو ہے نا یہ مدت ضروری قرار دی گئی ہے کہ اتنی مدت جو ہے نا وہ عدت گزار لے۔ حبیب بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو شخص کہیں سفر پہ جائے، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، اس کے پاس سنتے پڑھنے کا موقع ہو تو سنتے ادا کرنے چاہیے کہ نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھی اچھی طرح کہ شریعت نے رخصت دی ہے، ایک تو سفر میں 4 رکعتوں والی جو نماز ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سنتے نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے، رخصت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنتے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ سنتے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنی چاہیے، ثواب ملے گا، خاص کر اگر کسی کے پاس جو ہے نا وہ ٹائم ہے تو اس کو سنتے پڑھنی چاہیے، سنتے پڑھ لے اور جو ہے ثواب ملے گا۔ یہ کوئی ناجائز کام نہیں بلکہ اچھا عمل ہے، اس پر جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ اجر ملے گا اور پڑھنے چاہیے۔ قطر سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے سحری نہیں کھائی رمضان کے مہینے میں، صبح اٹھ کر کھانا کھا لیا، یہ علم تھا کہ آج روزہ ہے، کیا اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہوں گے یا صرف قضا؟ کفارہ اس شخص پر ہوتا ہے کہ جو روزہ رکھ لے، روزے کی نیت کر لے، روزہ رکھ لے، اس کے بعد قصداً کھا پی لے، روزہ توڑ دیا، ازدواجی تعلق قائم کر لے، تو صورت میں اس پر کفارہ بھی ہے، یعنی 60 ماہ کفارے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور قضا بھی ہے، یعنی ایک دن قضا، 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کسی نے شروع سے ہی روزہ نہیں رکھا رمضان کا مہینے، لیکن روزہ رکھا ہی نہیں، نیت ہی نہیں کی، اس پر کفارہ نہیں ہے، قضا ہے۔ اگرچہ یہ بہت بڑے گناہ کا عمل ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی قصداً روزہ نہ رکھے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ساری زندگی میں وہ روزہ رکھ لے تو وہ جو ثواب ملنا تھا رمضان کے ایک روزے کا وہ نہیں ملے گا، لیکن اس صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ اب اس شخص نے سحری نہیں کھائی، صبح اٹھ کر اس نے کھانا کھا لیا، اگر سحری بھی نہیں کھائی اور روزہ رکھنے کی نیت بھی نہیں تھی، روزہ رکھا بھی نہیں، تو پھر اس صورت میں تو اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ البتہ اگر اس کی نیت تھی، اگرچہ اس نے سحری نہیں کھائی، بعض لوگ سحری نہیں کھاتے کسی وجہ سے لیکن روزہ رکھ لیتے، اگر روزہ رکھنے کی نیت تھی اس نے روزہ رکھنے کی نیت کی تھی،
اس کے بعد اس نے کھا پی لیا تو اس صورت میں پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی اس پر واجب ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ اپنی زندگی میں بیٹوں کے درمیان جائیداد تقسیم کریں اور بیٹیوں کی شادی کی گئی ہو ان کو کچھ نہ دے، صرف بیٹوں کو دے دے اور بیٹیاں خوشی سے اجازت دے دیں کہ ہم نہیں لیتے، بھائی کو دے دیں، کیا اس صورت میں گناہ تو نہ ہوگا؟ باپ جو اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے یہ اصلاً شرعی حیثیت اس کی ہبہ کی ہبہ کہلاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم پہلے جو ہے نا وہ تفصیلاً گفتگو عرض کر چکے ہیں۔ تو برابر تو یہ کہ سب میں بہتر تو یہ کہ سب نے برابر تقسیم کر دے، جتنا بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی بیٹی کو دے، البتہ اگر کوئی معقول وجہ ہو تو کمی بیشی بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی کو بالکل محروم کر دینا، خاص کر اضرار کا لفظ فقہاء نے لکھے کہ ضرر دینا مقصود ہو، تو یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ اگرچہ ہبہ ہو جائے گا لیکن باپ گناہگار ہوگا، اور باپ کو چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لے، اولاد کے درمیان بے انصافی نہ کرے۔ البتہ اگر ایک بیٹا جو ہے خوشی سے باپ سے کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا، باپ کی طرف سے کوئی اضرار ضرر دینے والی بات نہیں ہے، تو پھر اس وقت میں وہ جائز ہے کہ اسے کچھ بھی نہ دے، باقیوں کو سارا دے دے۔ یہاں پر بیٹی اگر واقعتاً خوشی سے کہہ رہی ہے، کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں، شرما نہیں رہی، بعض اوقات شرماتی ہے، دل ہوتا ہے لیکن شرما رہی ہوتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خوشی سے وہ اجازت دے رہی ہے کہ ہم نے نہیں حصہ لینا، بیٹوں کو دے دے، ہمارے بھائیوں کو دے دے، تو پھر اس صورت میں جائز ہے کہ باپ کے لیے کہ وہ سارا بیٹوں میں تقسیم کر دے، بیٹیوں کو نہ دے۔ اس صورت میں جو ہے نا وہ باپ گناہگار نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔